نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعصمک من الناس صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ۔ آج کی یہ مبارک اور مقدس بزم جو کہ آقا انعامدار علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، اس میں جو میری ڈیوٹی ہے وہ ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے جو موجودہ قوانین ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، اور بالخصوص جو امتناع قادیانیت آرڈیننس جو کہ 1984 میں پاکستان کے قوانین کا باقاعدہ حصہ بنا، اس حوالہ سے چند معروضات جناب کے سامنے پیش کرنی ہے۔ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے میرے رب کا وعدہ ہے کہ محبوب، جو کوئی لوگوں میں سے تمہاری کسی وصف کو، کسی شان کو، کسی خوبی کو معاذ اللہ مٹانا چاہے گا یا کسی اور کو دینا چاہے گا، تو محبوب تمہارے اس وصف اور خوبی کی حفاظت لوگوں سے میں خود اللہ کروں گا۔ تو اسی اللہ کے کرم سے یہ پاکستان کے قوانین کا حصہ بنا ہے۔ ویسے ہماری حکومتوں میں ہزار خامیاں ہیں، ہزار کوتاہیاں ہیں، ان کے اندر ہزار قسم کی خامیاں ہیں، لیکن جس وقت بات ختم نبوت کی آئی اور کچھ لوگوں نے اپنی ناپاک ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے اندر نقب زنی کی کوشش کی، تو اللہ نے محبوب کو، جو محبوب کا خوبصورت وصف تھا، اس کو بچانے کے لیے اللہ نے اپنے کرم کے ساتھ پاکستان کی حکومت سے وہ کام کروا دیا جو شاید عام بندہ سوچ بھی نہ سکتا ہو۔ تو امتناع قادیانیت آرڈیننس، جو کہ لا کی زبان میں اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز آف قادیانی گروپ، لاہوری گروپ 1984، جو کہ آرڈیننس 20 آف 84 ہے، اس کے حوالہ سے چند معروضات پیش کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کا کچھ پس منظر کہ یہ قانون لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس قانون کو پاکستان کے قوانین کا حصہ بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے، اس کے معاملات کو، روزمرہ کی زندگی کو، باقی سارے معاملات کو چلانے کے لیے اس ملک کا ایک آئین ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے، جس کو لا کی زبان میں کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ تو پاکستان جب معرض وجود میں آیا 1944 میں، 1947 میں، تو پاکستان کے پاس کوئی قانون نہیں تھا، کوئی آرڈیننس نہیں تھا، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، کوئی آئین نہیں تھا۔ تو ضرورت پیش آئی کہ ملک کو چلانا بھی ہے، کوئی قانون لانا پڑے گا، اس کا کوئی آئین بنانا پڑے گا۔ تو بڑی کوششیں ہوئیں، بڑی تنزلیاں ہوئیں، بڑے عروج و زوال آئے، بڑی سیاست کے اندر گہما گہمی آئی، لیکن کوئی متفقہ آئین نہیں بن سکا۔ جب متفقہ آئین بننے کی باری آئی 1973 میں، آئین پاکستان وجود میں آیا، تو 12 اپریل 1973 کو جب آئین پاکستان باقاعدہ نافذ العمل ہوا، اس وقت قادیانی اپنے پورے زور پر تھے، اور 1953 سے علماء اسلام کی ایک کوششوں کے ساتھ ایک بہت بڑی تحریک چل رہی تھی کہ جس میں قادیانیوں کو باقاعدہ کافر قرار دیا جائے۔ اب آئین پاکستان کے وجود میں آنے کے 1 سال 4 ماہ اور 27 دن بعد اللہ نے یہ عظیم کام پاکستان کی پارلیمنٹ سے لے لیا۔ اب اس دن ہوا کہ 7 ستمبر 1974 میں آئین پاکستان، اس کی جو آرٹیکل 260 ہے، اس کے اندر ایک سب آرٹیکل 3 کا اضافہ کیا گیا، اور آرٹیکل 260 کا سب آرٹیکل 3 وہ کہتا کیا ہے
کیونکہ یہ جو پورا چیپٹر چل رہا ہے اس کے اندر تعریفات ہیں کہ پریزیڈنٹ کی تعریف کیا ہے، وزیر اعظم کی تعریف کیا ہے، مجلس شورا کی تعریف کیا ہے، گورنر کی تعریف کیا ہے. تو اس کے اندر چلتے چلتے 260 آرٹیکل میں ایک 3 سب آرٹیکل اس کا اضافہ کیا گیا، اور اس کے حوالہ سے بتایا گیا کہ اس پاکستان کیونکہ مسلمان بھی رہتے ہیں اور غیر مسلم بھی رہتے ہیں، یہاں اقلیتیں بھی ہیں اور اکثریت مسلمانوں کی بھی ہے، تو اس کے اندر مسلمان کون ہوگا اور غیر مسلم کون ہوگا. علماء تو جانتے تھے، تعریفات بیان کرتے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن پاکستان کا قانون خاموش تھا. تو پاکستان کے قانون نے 1973 کے آئین کے اندر دوسری ترمیم کرتے ہوئے یہ تعریف دی کہ مسلم کون ہے اور غیر مسلم کون ہے. تو اس حوالہ سے پوری عبارت تو نہیں پڑھ سکوں گا، ٹائم تھوڑا ہے، تو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ مسلمان ہوتا کون ہے. جو تعریف بیان کی گئی ہے تو اس کے اندر تعریف یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کامل رکھتا ہو اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت کے بارے میں اس کا عقیدہ کسی طرح بھی متزلزل نہ ہو، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ وہ کسی بندے کو خواہ لفظاً خواہ معناً خواہ مفہوماً کسی حوالہ سے بھی نبی یا کوئی بھی ایسا لفظ جو اس معنی میں آتا وہ استعمال نہ کرتا ہو. اگر اس نے کوئی اس طرح کا معنی استعمال کیا تو آئین پاکستان کی روح سے وہ بندہ غیر مسلم ہو جائے گا. اب جب یہ تعریف آ گئی تو قادیانیوں کو غیر مسلم تو قرار دے دیا گیا، لیکن قادیانی جو اپنی ان کی گھٹیا سوچ تھی، غلیظ سوچ تھی، اس کا پرچار کرتے رہے، لوگوں کے پاس جاتے رہے، ان کو اپنی دعوت دیتے رہے، اور جب کوئی پوچھتا تو کہتے بس ہم غیر مسلم ہیں، لیکن ہم مائنورٹی ہونے کے سبب سے، اقلیت ہونے کے سبب سے ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جائیں، انہیں اپنی بات بتائیں. تمہارا آئین ہمیں غیر مسلم ضرور کہتا ہے لیکن ہمیں روکتا نہیں ہے کہ ہم اپنا کام کریں یا نہ کریں، یہ ہماری اپنی مرضی ہے. تو جب حکومت پاکستان نے دیکھا کہ جس مقصد کے لیے آئین کے اندر دوسری ترمیم کی گئی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے 1984 کے اندر ایک نیا آرڈیننس اس کو باقاعدہ قانون کا حصہ بنایا گیا، اور اس آرڈیننس کی روح سے پاکستان پینل کوڈ جو پی پی سی عام عرف عام میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اندر 2 سب سیکشن ان کا اضافہ کیا گیا. 298 سیکشن تھا، 298 سیکشن کے اندر 2 سب سیکشن 298 بی اور 298 سی ان کا اضافہ کیا گیا. اب 298 بی کیا ہے اور 298 سی کیا ہے؟ جو قادیانی جس حساب سے، جس انداز سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اور آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت میں نقب زنی کی ناپاک جسارت کر رہے تھے، تو اس آرڈیننس کی روح سے اللہ تعالیٰ نے حکومت پاکستان کے توسل سے ان کے سارے راستے جو ہیں نا ان کو روک دیا. اب یہ 298 بی اور 298 سی ہے کیا، یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 298 بی کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا کہ اینی پرسن آف قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ who calls themselves احمدی، کہ قادیانی ہو یا لاہوری ہو جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے، وہ کسی طریقے کے ساتھ بائی ورڈز ادھر اسپوکن اور رائٹن، کہ کوئی لفظ خواہ وہ لکھ کے خواہ وہ بول کے یا کسی بھی طریقے سے وہ یہ کام کرتا ہو تو وہ 298 بی کی زد میں آئے گا. وہ کون کون سے کام ہیں جس سے روکا گیا ہے؟ سب سے پہلے 298 بی کا سب سیکشن اے، اس کے اندر ذکر کیا گیا کہ 3-4 لقب جو ہیں نا وہ بڑے خاص ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کے ساتھ: خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، صحابی، اور ان کے ساتھ جو اللہ کی رحمت ہے رضی اللہ تعالی عنہم، جو اللہ کا کرم ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ 5 چیزیں، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین، صحابی اور رضی اللہ تعالی عنہم، یہ قادیانی کوئی اگر اپنے کسی بندے کے ساتھ استعمال کرے گا تو وہ پاکستان کے قانون کے حساب سے مجرم تصور ہوگا. یہ پہلی بات. اور دوسری بات کہ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ کریم نے پاک بیبیاں عطا فرمائی ہیں جو امہات المؤمنین ہیں، اگر کوئی قادیانی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نبوت میں نقب زنی کرتے ہوئے معاذ اللہ اپنے لعین اس مرزا کی کسی بیوی کو یہ لقب دے گا کہ ام المومنین کہے گا تو وہ پاکستان کے قانون کے حساب سے مجرم ہوگا. دوسری بات. اور تیسری بات کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک خاندان کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور یہ لقب فقط نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے ساتھ مختص ہوگا. اگر کوئی قادیانی اپنے کسی بندے کو اہل بیت کا ٹائٹل دے گا تو وہ بندہ قانون کی روح سے مجرم قرار دیا جائے گا. اور چوتھی بات جو کہ ڈی سیکشن کے اندر ہے کہ مسلمان جہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں، تو قادیانی اپنی جگہ جہاں وہ اپنے زوم کے اندر کوئی عبادت والا کام کریں گے اس کو مسجد نہیں کہہ سکیں گے. اب یہ 4 باتوں سے روک دیا گیا. پہلی بات کے اندر 5 باتیں تھیں، باقیوں کے اندر ایک. اب جو بندہ یہ کام کرے گا، کیونکہ پہلے کافر تھے، وہ مانتے تھے ہم کافر ہیں لیکن یہ سارے کام کر رہے تھے، تو پاکستان کے اس قانون کے ان کو یہ سزا دی کہ اگر کوئی بندہ ایسا کام کرے گا، خواہ وہ بول کے کہے، اشارتاً کہے یا کسی کنایتاً کہے، اگر کوئی بندہ یہ سب کچھ کہے گا تو وہ پاکستان کے قانون کے روح سے 3 سال قید اور جرمانے کی سزا اس کو دی جائے گی. اب اس کے بعد قادیانی جو اپنے انداز کے اندر وہ عبادت کرتے تھے اس کو نماز کہتے تھے، اس کو نماز نہیں کہہ سکیں گے. اور اس نماز کی طرف کسی کو بلانے کے لیے، اپنے بندوں کو بلانے کے لیے خواہ وہ کوئی لفظ استعمال کریں اس کو اذان نہیں کہہ سکیں گے، اور اذان کی نقل بھی نہیں کر سکیں گے. اگر کوئی یہ کرے گا تو اس کو 3 سال کی قید اور 7 جرمانے کی سزا دی جائے گی. تو یہ تھا 298B. اب 298C کی طرف آتے ہیں. تو اس کے اندر اس آرڈیننس کی روح سے یہ قرار دیا گیا کہ آج کے بعد قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکیں گے. قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکیں گے، اور قادیانی اپنے جو ان کا عقیدہ ہے، جو غلط عقیدہ ہے، جو برا عقیدہ ہے، اس کا سر عام پرچار بھی نہیں کر سکیں گے. اور سر عام تو بڑی دور کے بعد کنایا اور اشارتاً بھی نہیں کر سکیں گے، اور کسی کو اپنے عقیدے کی طرف بلا بھی نہیں سکیں گے. اگر کوئی قادیانی یہ کرے گا تو اس کو 3 سال کی سزا اور 7 جرمانے کی سزا ہوگی. اب یہ سارا کچھ تو ہو گیا، لیکن کسی بھی معاشرے کے اندر جب قانون بنتا ہے تو اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. فقط کتابوں کے اندر بات آ جائے تو اس پہ عمل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو قانون بنانے کے لیے 3 طرح کے مراحل ہوتے ہیں، جس کو ہم آرگنز آف اسٹیٹ کہتے ہیں کہ کسی ریاست کے جو بنیادی ستون ہیں وہ 3 ہوتے ہیں. پہلا ستون ہوتا ہے قانون ساز ادارہ، قانون بنانے والا. دوسرا ہوتا ہے ایگزیکٹو، جو قانون کو نافذ کرتا ہے. اور تیسرا ادارہ ہوتا ہے جوڈیشری، عدالت، جس نے قانون کی تشریح کرنی ہوتی ہے. قانون کتابوں میں آ جاتا ہے، اگر حکومت اس پہ عمل نہ کرائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات حکومت عمل کروانے کی کوشش کرتی ہے، FIR دیتی ہے، بندے کو گرفتار کر لیتی ہے، لیکن عدالت اس کی تشریح کچھ اس انداز کے ساتھ کرتی ہے کہ فائدہ مجرم کو ہو جاتا ہے. اور بدقسمتی سے ہماری عدالتوں کا حال ہی ہے کہ اکثر فائدہ مجرم کو ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ نے میرے نبی کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ محبوب تمہاری حفاظت لوگوں سے تمہارا رب کرے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا خاصہ ہے کہ یہ جو قانون ہے اس کے اندر کبھی عدالتوں نے کبھی کسی مقام پہ لچک کا مظاہرہ نہیں کیا. تو میں چند عدالتی نظائر، عدالتی فیصلے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اس قانون کی ہماری عدالتوں نے حفاظت کیسے کی ہے. جب یہ قانون آ گیا تو اس قانون کے بعد بہت سارے ایسے مراحل آئے کہ جہاں پہ قادیانی عدالت میں گئے، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین ہر اپنے شہری کو بنیادی حقوق دیتا ہے. تو بنیادی حقوق ہمیں بھی حاصل ہونا چاہیے، ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہمیں بھی حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم بھی یہ کام کر سکیں. تو جب عدالتوں کے اندر یہ سارے معاملات گئے اور عدالتوں نے بڑی گہرائی کے ساتھ اس قانون کو دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے فیصلے کیے. 3-4 فیصلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان کے قانون کے اندر، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی جو اپنی گھریلو زندگی ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے 1961 کے اندر پاکستان میں قانون آیا، مسلم فیملی لاز آرڈیننس. اس کے اندر یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے جو اندرون خانہ کے مسائل ہوتے ہیں وہ کس انداز کے ساتھ پاکستان کے قانون سے حل. تو عرض کر رہا تھا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، یہ جب قانون آیا کہ مسلمانوں کی جو اندرون خانہ کی زندگی ہے، جو ان کے لین دین میاں بیوی کے ہیں، جب بندہ کو فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی وراثت کے اصول، وہ سارا کچھ جس قانون کی روح سے واضح کیا گیا، اس کے اندر ایک سیکشن 4 سکسیشن کا ایک سیکشن داخل کیا گیا.
اگرچہ کہ یہ سیکشن خود اسلامک انجیکشن کے خلاف ہے، اس کے خلاف آج بھی سپریم کورٹ میں ایک اپیل پینڈنگ ہے، لیکن بہرحال یہ کتاب کا حصہ بن گیا مسلم فیملی لاز آرڈیننس کا، اور اس کتاب کے حوالہ سے، اس قانون کے حوالے سے ذکر یہ کیا گیا کہ یہ قانون صرف مسلمانوں پر اپلائی ہوگا، غیر مسلموں پر اپلائی نہیں ہوگا۔ تو اس قانون کے حوالہ سے روح سے ایک قرار دیا گیا کہ ایک بندہ اگر فوت ہو جاتا ہے اپنے باپ کی زندگی میں، اور اپنے پیچھے اپنا کوئی بیٹا یا بیٹی چھوڑ جاتا ہے، اور اس کا کوئی اور بھائی بھی ہوتا ہے، تو اسلامک قانون کے حوالہ سے اگر وہ اس کا دادا فوت ہو جاتا ہے اس یتیم پوتے کا، اور اس کا چاچا زندہ ہوتا ہے، تو چاچا کی موجودگی میں یتیم پوتے کو حصہ نہیں ملتا۔ لیکن اس قانون کی روح سے قرار دیا گیا کہ کسی بندے کے دو بیٹے ہیں، ایک زندگی میں فوت ہو جائے، اس کا آگے بیٹا ہو اور دوسرا بھی زندہ ہو، جب وہ بندہ خود فوت ہوگا تو جس طرح اس کے زندہ بیٹے کو حصہ ملے گا، اسی طرح اس کے مردہ بیٹے کے اس جو بیٹا یعنی اس کا پوتا ہوگا اس کو حصہ ملے گا۔ تو 2005 YLR 29 یہ ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی، اس روح سے ایک قادیانی تھا، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ اس کی زندگی میں اس کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، جب وہ خود مرا تو اس کا جو آگے یتیم پوتا یا پوتی تھی اس نے کیس کر دیا، کیونکہ پاکستان کے قانون سے یتیم پوتے اور پوتی کو حصہ ملتا ہے، مجھے بھی دیا جائے۔ اب نیچے سے اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، سول کورٹ نے فیصلہ کیا، پھر وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں گیا، فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا، تو آگے اس کے خلاف اپیل لاہور ہائی کورٹ میں جب پہنچی تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بڑا واضح کہا، کیونکہ اس قانون کا اطلاق صرف مسلمانوں پر ہوتا ہے تو قادیانی غیر مسلم ہیں، لہٰذا قادیانیوں کو مسلمانوں کے قانون کا فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ تو انہوں نے بڑا واضح طور پر قادیانیوں کو مسلمانوں کی لسٹ سے نکال دیا۔ اب اس کے بعد آئیے PLD 2002 لاہور صفحہ نمبر 364۔ اب یہ ہوا کچھ اس طرح کہ چشتیاں کے ایک علاقے کے اندر وہاں ایک بندے نے مسجد کی شکل و شبات پہ، قادیانی تھا، اپنی عبادت گاہ بنا ڈالی۔ جب وہ اس کی جو عبادت گاہ تھی بن گئی، اس کے خلاف ایک FIR ہوئی۔ FIR میں موقف یہ اختیار کیا گیا کیونکہ یہ غیر مسلم ہیں، اور غیر مسلم 298B کی روح سے مسجد نہیں بنا سکتا، انہوں نے مسجد بنائی ہے، لہٰذا ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اب اس بندے کے خلاف FIR ہوئی، FIR میں اس کو گرفتار کیا گیا، اور وہ ضمانت کے لیے جب مجسٹریٹ کے پاس پہنچا اس کی ضمانت خارج ہوئی، اوپر وہ سیشن جج کے پاس آیا، ضمانت خارج ہوئی، پھر وہ لاہور ہائی کورٹ میں آیا اور اس نے ایک درخواست دی کہ مجھے ضمانت دی جائے، اور اس نے جو ضمانت لینے کے لیے گراؤنڈز پیش کیے وہ بڑے انہوں نے اپنے تئیں پہ بڑے تیر مارے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے نا یہ ممنوعہ کلاس میں فعال نہیں کرتا، یہ قانونی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فقط ہمیں ایک اقلیت ہونے کے ناطے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لہذا ہمیں ضمانت دی جائے۔ تیسرے نمبر پہ کہتا ہے کہ جس طرح کے FIR کے متن کے اندر بات کی گئی ہے بات ایسی ہے نہیں، مجھے ضمانت دی جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی اپنی اس عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہا، ہم نے کبھی اس کو مسجد کے ٹائٹل کے ساتھ منسوب نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو دروازے کے اوپر بیت الحمدیہ لکھا ہوا ہے، لہذا ہمیں ضمانت دی جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ الزام ہے کہ ہم نے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس علاقے کے اندر کثیر تعداد مسلمانوں کی ہے، ہم جب یہ اپنی عبادت گاہ بنا رہے تھے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی مقامی بندے نے FIR نہیں کروائی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ضمانت دی جائیں، کیونکہ پاکستان کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے جو عقیدہ ہے اس کی ترویج کر سکیں۔ اور اس کے مقابلے میں جب مسلمانوں کا وکیل پیش ہوا تو انہوں نے بھی چند باتیں جو عدالت کے سامنے رکھی وہ بڑی سننے والی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ قادیانی طاہر نہیں ہے، نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور یہ اپنی اس عبادت گاہ کے اندر مسجد کا ٹائٹل دے کے قرآن پاک رکھیں گے اور یہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں گے، اور قرآن نے فرمایا کہ مجھے ناپاک بندہ ہاتھ نہ لگائے، لہٰذا یہ بہت بڑی گستاخی کریں گے، پہلی بات۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ فقط بیت الحمدیہ لکھ لیا جائے، اس سے مقصد حل نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ، انہوں نے محراب دیکھنا ہے، انہوں نے مینار دیکھنی ہے، مسجد کی شکل و شبات دیکھنی ہے، انہوں نے چلے جانا ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی اگر ایسا ہو گیا کوئی بندہ مسجد کی شکل و شبات دیکھ کے اس مسجد میں گیا اور وہاں قادیانی نماز پڑھا رہا ہوا اور اس نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو اس کا ایمان تو برباد ہو جائے گا، لہذا ایمان برباد ہونے سے بچانے کے لیے ان کی مسجد جو انہوں نے بنائی ہے مسجد کے شکل و شبات پہ وہ مسجد کے زمرے میں آتی ہے، لہذا اس نے جرم کیا ہے اور اس کی ضمانت وہ نہیں لی جانی چاہیے۔ تو عدالت نے یہ سارے فیکٹس دیکھتے ہوئے بڑا واضح طور پہ کہا کہ یہ قادیانی ضمانت کا حقدار نہیں ہے۔ اور سب سے اہم فیصلہ
اور بڑا مشہور و معروف فیصلہ، جو کہ 1993 SCMR 1718 پہ ہے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ کوئٹہ کے اندر 5 بندے مختلف تھے، انہوں نے بیج پہنا جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا، اور بیج پہن کے وہ بازار کے اندر آ گئے۔ اب امتناع قادیانیت آرڈیننس کی روح سے ایسا کوئی کام قادیانی نہیں کر سکتے جس سے تأثر ملے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب کلمے کا بیج پہن کے جب بازار میں آئے تو مجھ جیسا یا آپ جیسا جو کم فام آدمی ہے، اس نے بیج دیکھا، اس نے کہا یہ بھی مسلمان ہے۔ کسی بندے کو شک پڑ گیا یہ قادیانی ہے، انہوں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قادیانی ہیں، اپنی جو شناخت چھپائی نہیں۔ تو انہوں نے ان کے خلاف FIR درج کروائی۔ اب 5 FIR ان کے خلاف درج ہوئی، 5 بندوں کے خلاف۔ FIR نمبر 49، FIR نمبر 50، FIR نمبر 59 اور FIR نمبر 74، اور ایک اور نمبر ہے جو ججمنٹ میں مینشن نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری FIR ہوئی جو کہ 85 کے اندر ہوئی، اور اس میں ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو سزائیں ہوئی۔ وہ سزاؤں کے خلاف جب اپیل کے اندر گئے، پھر ریویژن کے اندر آئے، ہائی کورٹ میں آئے، ہائی کورٹ نے ان کے ریویژن خارج کر دی، پھر وہ سپریم کورٹ میں گئے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور واقعہ اور ہوا کہ 1979 میں ربوہ میں قادیانیوں نے اپنی 100 سالہ مذہبی تقریب منانے کے لیے بہت بڑے بینر آویزاں کر دیے، بڑا پروگرام انہوں نے کر دیا، کیونکہ ابھی تک امتناع قادیانیت آرڈیننس نہیں آیا تھا۔ تو انہوں نے سارا کچھ کر لیا، مسلمانوں نے اس کے خلاف رٹ پٹیشن دائر کی ہائی کورٹ میں، اس سے پہلے جو مجسٹریٹ تھا اس نے اس کو منع کر دیا، 144 لگا کہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو قادیانی خود گئے لاہور ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 19، 20 اور 25 یہ ہمیں اجازت دیتا، ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی رٹ پٹیشن خارج کر دی، انہوں نے کہا یہ آرٹیکل آپ کو فائدہ نہیں دیتے، تو اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں گئے۔ اب چلتے چلتے وہ 5 FIR جو تھی وہ بھی سپریم کورٹ میں تھی، اور یہ ربوے والے لاہور ہائی کورٹ سے منہ کی کھا کے یہ بھی سپریم کورٹ میں پہنچ گئے، اور عدالت نے ان دونوں کے کیسوں کو یکجا کر دیا۔ اور یکجا کرنے کے بعد جو عدالت نے فیصلہ کیا، بہت سارے فیکٹس انہوں نے ذکر کیے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے جو ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے وہ آرڈیننس جو انہوں نے ہمارے خلاف جس کے حق میں فیصلہ دیا آرڈیننس کے حق میں اور ہمارے خلاف، وہ آئین پاکستان کی دفاعت کے متضاد ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف تکلیف دینے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، بہت سارے ایسے بیانات۔ اور سپریم کورٹ نے بہت بڑی ججمنٹ، جس کے اندر 5 سپریم کورٹ کے معزز جج شامل تھے، 5 رکنی بینچ تھا، چھوٹا موٹا بینچ نہیں تھا، اور یہ اتنی بڑی ججمنٹ ہے۔ اب یہ ججمنٹ اتنی بڑی دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے فائلوں کے کتنے پلندے بڑے ہوں گے، 5 FIR اور پھر لاہور ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سارا معاملہ۔ تو 5 معزز جج سپریم کورٹ کے، انہوں نے نہ جانے کتنے مہینوں کی عرق ریزی کے بعد یہ فیصلہ صادر فرمایا۔ انہوں نے کہا قادیانی بڑے واضح مسلمان ہیں، اور وہ جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں، جو انہوں نے فقط بیج لگایا تھا کلمہ شریف کا، وہ جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں وہ بھی درست ہیں، اور جو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ریٹ خارج کی ہے وہ بھی درست ہے۔ اور آخر کے اندر جب 2017 کا الیکشن ایکٹ آیا پاکستان میں، جس کے خلاف مولانا خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا عظیم الشان دھرنا میں دیا تھا، اس ایکٹ کے خلاف کسی نے ریٹ دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 جولائی 2018 کو بڑا عظیم الشان فیصلہ صادر فرمایا، اور فیصلہ کی روح سے چند باتیں بڑی اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی پاکستان کا کوئی شہری الیکشن لڑے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا حلف نامہ جمع کرائے گا وہ مسلمان ہو۔ دوسری بات، انہوں نے نادرا کو کہا کہ نادرا جب بھی کسی بندے کو کوئی کارڈ، کوئی ڈومیسائل، کوئی چیز بھی جاری کرے گا تو اس سے پہلے نادرا کے لیے ضروری ہے کہ نادرا مکمل تحقیق کر کے اگر کوئی قادیانی ہے تو اس کو واضح مینشن کرے یہ قادیانی ہے۔ اور تیسری بات کہ جو بھی پاکستان کے اعلیٰ عہدوں جو بیوروکریسی کے اندر ان تک پہنچے گا، جو پاکستان کی فوج میں جائے گا، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے حلف نامہ جمع کرائے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے۔ اور اس سے اگلی بات انہوں نے کہا کہ احمد میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا، عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے، ابھی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اس آرڈیننس کے اندر یہ بات نہیں تھی، آئین پاکستان میں بات نہیں تھی، لیکن اسلام آباد کے معزز جج کو سلام جس نے یہ فیصلہ لکھا، اس نے کہا احمد کیونکہ میرے مصطفیٰ کا نام ہے، لہذا کوئی قادیانی اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں کے باہر لکھتے ہیں بیت الاحمدیہ، آج کے بعد خبردار کو قادیانی بیت الاحمدیہ لکھے۔ اگر کوئی قادیانی اپنی شناخت دینا چاہتا ہے تو بجائے احمدی کے یا تو خود کو مرزائی کہے یا تو خود کو قادیانی کہے،
یا کوئی اور لفظ اپنے لیے استعمال کر لے، میرے محبوب کا نام احمد وہ کبھی استعمال نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف تھا۔ اگر بندہ فقط اس ججمنٹ کو پڑھنے بیٹھ جائے نا، ہفتے لگ جائیں، جتنا کچھ عدالت نے بہترین کام کیا ہے اور جتنے واضح انداز میں قادیانی کو کافر لکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرتے ہوئے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔